السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدا کے اسم برسہ صنفست، واحد و مثنی و مجموع، واحد آست کے دلالت کنت بر یکے چون رجلن۔ صاحب کتاب یہاں پر اسم کی پھر تین قسمیں اور بیان فرماتے ہیں۔ افراد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ اسم کی تین قسمیں ہیں، ایک واحد، ایک مثنی یعنی تثنیہ اور ایک مجموع یعنی جمع۔ تو اسم تین قسموں پر ہے، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع، یہ بھی اسم کی تین قسمیں ہیں۔ واحد کسے کہیں گے اور تثنیہ کسے کہیں گے اور جمع کسے کہیں گے؟ تو اس کے لیے آپ توجہ دیں۔ واحد اس اسم کو کہیں گے کہ جو ایک فرد پر دلالت کرے۔ اگر کوئی لفظ ایک فرد پر دلالت کر رہا ہے، اس سے ایک فرد سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو ہم واحد کہیں گے، اور اگر اس سے واحد کے دو فردوں پر دلالت ہو جائے کسی لفظ کی، مثلا واحد کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر کیا گیا ہو، جس تغیر کی بنا پر، کچھ تبدیلی کی بنا پر اس لفظ کی دلالت دو پر ہو جائے، یعنی دو فردوں پر ہو جائے، تو اس کو مثنی یا تثنیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رجل ہے، یہ رجل، رے جیم لام، رجل، یہ ایک آدمی پر دلالت کرتا ہے۔ اب وہ ایک آدمی چاہے یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، کہیں کا بھی ہو، علی سبیل البدلیت، اس سے مراد رجل بولا جائے گا تو اس سے مراد ایک ہی آدمی ہوگا، تو ایک فرد پر دلالت ہو گئی رجل کی، تو رجلن جو ہے یہ مفرد ہے۔ اور یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کر دی، تھوڑا سا تغیر کر دیا، تھوڑا سا بدلاؤ ہم نے کر دیا، کس طور سے کہ رجلن میں لام کے بعد ہم نے الف اور نون بڑھا دیا، تو الف اور نون بڑھا دینے سے اب ہم نے کہہ دیا رجلان، رجل ہی میں ہم نے لام کے بعد الف اور نون بڑھا دیا تو ہم نے کہہ دیا رجلان۔ تو الف نون کی جو زیادتی ہم نے کر دی نا، اسی زیادتی کی بنا پر اس نے اب دو فردوں پر دلالت کی، یعنی جو واحد رجل تھا نا، اس کی دلالت ایک فرد پہ تھی، اب اس ایک فرد کے بجائے ویسے دو فردوں پر اب دلالت ہو جائے گی۔ اب رجلانی کا معنی ہوگا دو مرد، کیا معنی ہوگا؟ دو مرد۔ تو تھوڑا تغیر ہونا چاہیے۔ حالت رفعی میں تو آپ الف اور نون بڑھا دیتے، تغیر کر دیتے اور کہتے ہیں رجلان، اور حالت نصبی اور جری میں آپ یا ما قبل فتحہ اور نون بڑھا دیتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں رجلین، ہے نا، جاءنی رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین۔ تو حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل فتحہ اور نون کا اضافہ کیا، یہ تغیر آپ نے کیا تو اب وہ دو فردوں پر دلالت کرنے لگا، تو اس کو مثنی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا تغیر آپ اگر کریں کہ جس تغیر کی بنا پر دلالت دو فردوں سے زیادہ پر ہو جائے، یعنی تین یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت ہو جائے، تو اسی کو جمع کہتے ہیں۔ تغیر مگر ایسا ہونا چاہیے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا رجل، اب رجل میں ہم نے تغیر کیا کیسے کہ را پر تو تھا فتحہ، اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، جیم پر ضمہ تھا، اب اس کو ہم نے فتحہ دے دیا، اور جیم کے بعد الف نہیں تھا، ہم نے الف بڑھا دیا اور ہم نے کہہ دیا رجال۔ تو یہاں پر لفظاً تغیر ہوا نا، تبدیلی ہوئی نا لفظاً۔ یہ تبدیلی جو ہے، اس تبدیلی کی بنا پر اب رجال کا معنی ایک یا دو فرد کا نہیں ہوگا، بلکہ دو سے زیادہ افراد پر اس کی دلالت ہوگی۔ تو جہاں پر لفظ کی دلالت ایک فرد پر ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں،
جہاں پر لفظ کی دلالت دو فردوں پر ہو تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، مثنیٰ کہتے ہیں، اور جہاں پر لفظ کی دلالت یا اسم کی دلالت دو سے زیادہ پر ہو تو اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو جمع میں بھی تغیر کیا نا آپ نے، تبدیلی کی۔ یہ تبدیلی کبھی لفظوں میں ہوتی ہے اور کبھی تبدیلی اعتباری بھی ہوتی ہے۔ لفظوں میں تبدیلی تو جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ رجال میں ہم نے الف بڑھا دیا، را پہ فتحہ نہ رکھ کے کسرہ کر دیا، جیم پر ضمہ نہ رکھ کے اس کو فتحہ دے دیا۔ یہ تبدیلی لفظوں میں ہوئی نا، حقیقتاً تبدیلی دکھ رہی ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ اور کبھی کبھی جمع بنانے کے لیے یا دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرنے کے لیے تبدیلی کبھی کبھی اعتباری بھی ہوتی ہے۔ اعتباری تبدیلی ہو جیسے کہ فلکن ہے۔ فلکن کا معنی ایک کشتی بھی ہوتا ہے اور فلکن کا معنی بہت ساری کشتیاں بھی ہوتا ہے، یعنی تین یا تین سے زیادہ بھی کشتیاں ہوتی ہیں اس سے مراد۔ تو فلکن یہ واحد بھی ہے، اور جب اس کو جمع کے طور پہ استعمال کریں اور فلکن ہی کہیں گے ہم تو یہ جمع بھی ہے، زیادہ کشتیوں پر بھی اس کی دلالت ہوگی، اس کا معنی زیادہ کشتیاں بھی ہوگا، تین یا تین سے زیادہ کشتیاں بھی ہوگا۔ لیکن یہاں پر تغیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تغیر لفظ میں نہیں ہوا۔ جو لفظ میں مفرد فلکن ہے ویسی جمع بھی فلکن ہے، تو لفظ میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر اعتباری تغیر اور اعتباری تبدیلی ہوئی ہے۔ کیسے؟ یا اس کو کہو کہ تقدیراً تبدیلی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طور سے کہ نحویوں نے یہ کہا کہ فلکن جب یہ اسدن کے وزن پر ہو، کس کے وزن پر؟ اسدن کے وزن پر ہو، تو اسدن یہ اسد کی جمع ہے، تو اگر اعتبار یہ کیا جائے کہ فلکن بر وزن اسدن ہے تو یہ جمع ہوگی، اور اگر اعتبار یہ کر لیا جائے کہ فلکن بر وزن قفلن ہے، اور قفلن یہ مفرد ہے تو قفلن کے وزن کا اعتبار کیا جائے تو اسی کو مفرد کہیں گے۔ تو اب یہاں پر لفظاً تغیر تو نہیں ہوا لیکن اعتباری تغیر ہوا کہ اعتبار یہ کیا جائے کہ فلکن یہ قفلن کے وزن پر ہے تو یہ واحد ہے، اور اگر اعتبار یہ کر لیا جائے کہ فلکن بر وزن اسدن ہے اور اسدن یہ اسد کی جمع ہے تو یہی فلکن اس اعتبار کی بنا پر جمع کہلائے گا۔ تو جمع بنانے میں تغیر تو ہو رہا ہے لیکن تغیر کبھی لفظی ہو رہا ہے، کبھی تغیر تقدیری یعنی اعتباری ہو رہا ہے۔ بہرحال واحد اسے کہتے ہیں جس کی ایک فرد پر دلالت ہو، تثنیہ اسے کہتے ہیں جس کی دو فرد پر دلالت ہو کسی نہ کسی تغیر کی بنا پر، جیسے کہ الف نون یا نون آپ نے بڑھا دیا، تغیر کر دیا، اس میں بدلاؤ کر دیا مفرد میں، اور مفرد میں یہ تغیر ہوگا نا، مفرد میں یہ اضافہ ہوگا الف نون وغیرہ کا۔ ایسے ہی جمع اسے کہیں گے جس کی دلالت دو سے زیادہ پر ہو، اب چاہے وہ تین ہو یا تین سے زیادہ پر ہو، یہ بے اعتبار وضع ہے نا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں بنا کے اسم برسہ صنفست، آپ جان لو کہ اسم کی تین قسمیں ہیں، اسم تین قسموں پر ہے، واحد و مثنیٰ و مجموع، واحد اور تثنیہ اور جمع، یہ تین قسمیں ہیں۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں واحد آست کے دلالت کند بر یکے، واحد وہ ہے جو دلالت کرے ایک فرد پر، ایک پر دلالت کرے، چوں رجلن جیسے کہ رجلن، اس کا معنی ایک مرد۔ مثنیٰ آست کے دلالت کند بر دو، مثنیٰ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے، یعنی دو فردوں پر دلالت کرے۔ کیوں دلالت کرے گا دو فردوں پر؟ فرماتے بے سبب آنکھ الف یا ما قبل مفتوح، اس سبب سے کہ الف یا ما قبل مفتوح، الف اور یا ما قبل مفتوح، یعنی یہ کہو کہ اس کے آخر میں الف نون یا ما قبل مفتوح اور نون کا اضافہ کر دیا گیا ہو، نون مکسورہ کا، تو تثنیہ میں نون مکسورہ ہوتا ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ یہ دو پر دلالت اس سبب سے ہوگی کہ آنکھ بس سبب آنکھ، اس سبب سے کہ الف یا ما قبل مفتوح، الف تو حالت رفعی میں اور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ، تو الف اور نون مکسورہ کا تعلق دونوں سے ہے، الف اور نون مکسورہ اس کے آخر میں پیبند کر دیا گیا ہو، بے آخر مفردش، یہ معنی ہے اس کے مفرد کے آخر میں حالت رفعی میں الف نون کا اضافہ کر دیا گیا ہو، الف نون جوڑ دیا گیا ہو، یا حالت نصبی اور جری میں
اس کے آخر میں الف وہ یا معقل فتحہ اور کسرہ جوڑ دیا، یا معقل فتحہ اور نون مکسورہ جوڑ دیا گیا ہو. نون مکسورہ بے آخرش اے بے آخر مفردش، اس کے مفرد کے آخر میں جوڑ دیا گیا ہو، ہے نا. چوں جیسے کہ رجلان و رجلین، تو رجلان میں الف اور نون مکسورہ جوڑ دیا گیا، پیبند کر دیا گیا، اور رجلین میں یا معقل فتحہ اور نون مکسورہ پیبند کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا. تو اسی کو تثنیہ کہتے ہیں. وہ مجموع آست فرماتے کہ مجموع وہ ہے کہ دلالت کند بر بیش از دو. مجموع وہ ہے جو دلالت کرے دو سے زیادہ پر. اب وہ چاہے 3 پر دلالت کرے یا بہت ساروں پر دلالت کرے، ہے نا. جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اس میں وہ 2 سے زیادہ پر دلالت کیوں کرے گا؟ بے سبب آنکھ تغییر در واحدش کردہ باشند، اس سبب سے کہ اس کے واحد کے اندر بدلاؤ کر دیا ہوگا. بدلاؤ کر دیتے ہیں. اب یہ بدلاؤ میں نے بتایا تھا نا کہ بدلاؤ اور تغیر اور تبدیلی کبھی لفظاً ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے رجال کہا تھا، وہ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں لفظاً تغیر ہو گئی ہو اس کے واحد میں، جیسے چوں رجال، جیسے کہ رجال کہ واحد رجل تھا تو کتنی لفظاً تبدیلی ہوئی کہ رجل میں را کا فتح تھا لیکن جمع بنایا تو را کو کسرہ دے دیا. جیم پر ضمہ تھا، جمع بنائی تو جیم پر فتحہ دے دیا. اور اس کے آخر میں الف نہیں تھا، جیم کے بعد الف نہیں تھا لیکن الف بڑھا دیا. یہ تغیر ہوا نا، لفظاً تغیر ہوا. لفظ میں تغیر ہو گیا ہو یا تقدیراً تغیر ہو گیا ہو، تبدیلی اس کے واحد میں کر دی گئی ہو. تقدیراً یعنی اعتباری تبدیلی، جیسے کہ فلکن کہ واحدش نیز فلکن است، کہ جیسے کہ فلکن جو کہ جمع ہے اس کا واحد بھی فلکن ہے. تو دیکھو لفظاً تو کوئی تغیر نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں بر وزن قفلن، اس کا واحد فلکن ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ قفلن کے وزن پر اعتبار کر لیا گیا کہ قفلن کے وزن پر ہے وہ جمعش ہم فلکن، اور اس کی جمع بھی فلکن ہے. بر وزن اسدن کے وزن پر، اور اسدن یا اسد کی جمع ہے تو یہاں پر اعتبار کر لیا گیا کہ جمع کے وزن پر ہے، تو اس اعتبار سے اسی کو جمع مان لیا گیا، ہے نا. تو یہاں پر تبدیلی لفظاً نہیں ہوئی بلکہ تقدیراً یا اعتباراً ہوئی ہے. آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں بدا کے جمع بے اعتبار لفظ بر 2 قسم است. آپ جان لو کہ جمع لفظ کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے. لفظ کے اعتبار سے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے بھی جمع کی قسمیں ہیں. جمع کی قسمیں معنی کے اعتبار سے آگے صاحب کتاب بیان کریں گے. اسی کا بیان کرنے کے بعد تو پہلے لفظ کے اعتبار سے جمع کی قسمیں بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ لفظ کے اعتبار سے جمع بر 2 قسم، 2 قسموں پر ہے. جمع تکسیر و جمع تصحیح، ایک جمع مکسر اور ایک جمع سالم یا جمع صحیح کہو اسے. جمع تصحیح، جمع تکسیر یا جمع تصحیح. تکسیر کسرہ یکسر، تکسیر کا معنی ہوتا ہے توڑنا. تو اب جمع تکسیر یا جمع مکسر اسے کہیں گے کہ جس جمع کے اندر اس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے، اسے جمع مکسر کہیں گے. واحد کا وزن سلامت نہ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے واحد کا وزن ٹوٹ گیا اس میں آ کر، اس لیے اس کو جمع تکسیر یا جمع مکسر کہتے ہیں. اور جمع تصحیح یا جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت رہے، واحد میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، اس میں جیسا واحد آیا ویسا ہی ہو، جمع بنانے میں بھی ویسا ہی واحد رہے، تو اس کو جمع تصحیح کہتے ہیں. اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں، مثال دوں میں آپ کو، جیسے کہ ہم نے رجال کہا تو رجل مفرد تھا نا، رجل تو رے جیم لام یہی 3 حرف اصلی ہے نا. اب یہ تینوں حرف اصلی ہیں، یہ رجل تھا مفرد، لیکن جب جمع بنائی گئی تو ہم نے کہہ دیا رجال، تو رے پہ دیکھو فتحہ تھا کسرہ دے دیا، جیم پر ضمہ تھا اس کو فتحہ دے دیا، جیم کے بعد الف نہیں تھا لیکن الف بڑھا دیا. اب دیکھو رجل کا وزن جمع کے اندر سلامت رہا نہیں رہا، ٹوٹ گیا وزن، تو اس کو جمع تکسیر کہیں گے. اور وہیں پر ہم نے کہا مسلمن، تو مسلمن میں مفرد جو ہے میم سین لام میم، مسلمن یہ مفرد ہے. جب اس کی جمع بنائی تو آخر میں الف نون جوڑ دیا اور کہا الف نون کہہ رہا ہوں میں، سوری، واو نون جوڑ دیا اور ہم نے کہا مسلمون. اب مسلمون جیسے ہی کہا، اب مجھے بتاؤ واو نون جڑنے کے بعد یہ مسلمون جمع بن گیا
اس جمع میں مسلمون جو مفرد تھا بیعینہ ہی جو کا تو ویسے ہی باقی رہا نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو جس جمع میں اس کا واحد سلامت رہے بالکل، تو اسی کو جمع سالم کہیں گے یا جمع تصریح کہیں گے. اور جس جمع میں اس کا واحد سلامت نہ رہے بلکہ واحد کا وزن ٹوٹ جائے تو اسی کو جمع تکسیر کہیں گے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں جمع تکسیر آست. جمع تکسیر وہ ہے کہ بنائے واحد درو سلامت نباشت، کہ اس کا بنائے واحد جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جیسے کہ رجال اور مساجد. مساجد مسجد کی جمع، اس میں بھی مسجد پورا بعین ہی باقی جو کا تو نہیں ہے بلکہ الف بڑھ گیا مساجد. وہ ابنیت، یہ تو جمع تکسیر ہو گئی. اب جمع تکسیر کے اوزان صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ جمع تکسیر کے اوزان کیا ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے جمع تکسیر کبھی کبھی ثلاثی کی آتی ہے اور کبھی کبھی رباعی اور خماسی کی آتی ہے، یعنی جس میں 3 حرف اصلی ہوں. کوئی اسم ایسا ہو جس میں 3 حرف اصلی ہوں تو اس کو ثلاثی کہیں گے، اور جس میں 4 حرف یا 4 حرف سے یا 5 حرف اصلی ہوں تو اس کو رباعی اور خماسی کہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جمع تکسیر کے اوزان چند ہیں. اب یہاں پر جمع تکسیر کا اوزان بتا رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ ثلاثی کے اوزان جو ہیں وہ تو قیاسی نہیں ہیں، وہ سب سماعی ہیں. اہل عرب نے ثلاثی کا جو وزن بھی استعمال کیا اسی وزن پر ہی ہم استعمال کریں گے. اپنے قاعدہ کی بنا پر، اپنے ضابطے کی بنا پر اس میں کوئی ہم جمع نہیں بنا سکتے. تو ثلاثی کے جمع بنانے کے لیے، ثلاثی سے جمع تکسیر بنانے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے بلکہ وہ سماعی ہے. اور رہا رباعی اور خماسی، یعنی جس میں 4 حرف اصلی ہوں یا 5 حرف اصلی ہوں، تو رباعی اور خماسی کی جمع تکسیر بنانے کے لیے قاعدہ ہے، ضابطہ ہے. ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ رباعی اور خماسی کی جمع تکسیر بنانے کے لیے اس کی جمع ہم فعالل کے وزن پر بنا دیں گے. کس کے وزن پر؟ فعالل کے وزن پر. اور علماء نے کہا مفاعیل کے وزن پر بھی بنا سکتے ہیں. تو فعالل کے وزن پر بنائیں گے، جیسے کہ جعفر. تو جعفر کا معنی جو ہوتا ہے وہ خربوزہ کا ہوتا ہے. اور ایک امام کا نام بھی ہے حضرت امام جعفر صادق. تو جعفر یہ رباعی ہے، 4 حرف اس کے اصلی ہیں. اس کی جمع تکسیر ہم بنائیں گے تو فعالل کے وزن پر بنا لو جعافر. ایسے ہی جحمرشن. جحمرشن کا مطلب ہوتا ہے بوڑھی عورت. تو جحمرشن یہ خماسی ہے، اس میں 5 حرف اصلی ہیں. اس کی بھی جمع تکسیر جب بنائے تو فعالل کے وزن پر بنا لے. اور فعالل کے وزن پر جب بنائیں گے تو فعالل کے وزن پر بنانے کی صورت میں 5واں حرف اس کا حذف کر دیا جاتا ہے. خماسی کا فعالل کے وزن پر جمع تکسیر جب بنائیں گے آپ تو 5واں حرف حذف کر دیں گے اور کہیں گے جحمرشن کی جمع جحامر. تو شین کو حذف کر دیا نا. تو رباعی اور خماسی کی جمع تکسیر بنانے کے لیے تو قاعدہ ہے کہ فعالل کے وزن پر بنا لو، اس کے لیے تو قیاس ہے. لیکن ثلاثی کی جمع تکسیر بنانے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے بلکہ وہ سماعی ہے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ ابنیت جمع تکسیر. جمع تکسیر کے اوزان، ابنیہ یہ بنا کی جمع ہے، بنا کا معنی وزن. ابنیت و ابنیہ جمع تکسیر، جمع تکسیر کے اوزان در ثلاثی کے اندر بسماع تعلق دارد، سما سے تعلق رکھتے ہیں، وہ قیاسی نہیں ہے. کسی قاعدے سے آپ نہیں بنا سکتے بلکہ اہل عرب نے جیسے جمع استعمال کی ہے ویسے ہی آپ جمع استعمال کریں گے. وقیاس را درو مجال نیست. اور ثلاثی کے اندر جمع تکسیر کا تعلق سما سے ہے، صرف اس میں قیاس کو کوئی مجال نہیں ہے، قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مجال نیست کوئی گنجائش نہیں ہے قیاس کرنے کی، ضابطہ بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اما در رباعی، رہا رباعی میں و خماسی اور خماسی میں، تو فرماتے ہیں کہ اس کی جمع تکسیر کا ایک قاعدہ ہے کیا؟ بر بزن فعال آیت. اس میں تو جمع تکسیر فعال کے وزن پر آتی ہے رباعی اور خماسی میں. جیسے کہ جعفر ان کی جمع جعافر اور جحمرشن کی جمع جحامر. جحامر یہ جمع بے حذف حرف خامس، 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ. یہ تو جمع تکسیر کے اوزان کا ذکر کر دیا.
فرماتے ہیں جمع تصحیح آست، جمع تصحیح کسے کہتے ہیں؟ تعریف تو میں کر چکا ہوں۔ جمع تصحیح یا جمع سالم اس جمع کو کہیں گے جس میں اس کے واحد کا وزن جوں کا توں سلامت رہے۔ اسی کو فرماتے ہیں جمع تصحیح آست کے بنائے واحد درو سلامت ماند، کہ اس کے واحد کا وزن اس میں سلامت رہے۔ وہاں بر دو قسمت، پھر فرماتے ہیں کہ جمع تصحیح دو قسم پر ہے یا جمع سالم دو قسم پر ہے، ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر ایک و جمع مؤنث اور دوسری جمع مؤنث۔ جمع مذکر آست، اب جمع مذکر یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت بھی رہے، لیکن جمع مذکر اگر ہوگا تو جمع مذکر سالم یعنی وہ جمع مذکر کی جمع جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ تو جمع مذکر کے لیے قاعدہ ہے، کیسے جمع مذکر سالم بنانے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ آپ اس کے واحد کے آخر میں حالت رفع میں واو نون لگا دو، یعنی واو بڑھا دو اور نون مفتوح لگا دو، یا حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل کسرہ اور نون لگا دو۔ یہ جمع مذکر سالم کا قاعدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمع مذکر آست کے واو ما قبل مضموم، کہ جمع مذکر وہ ہوتی ہے، جمع مذکر سالم بتا رہے ہیں، یہ جمع مذکر تصحیح، جمع مذکر سالم وہ ہوتی ہے جس کے واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پہ بند، کہ جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح جس کے آخر میں جوڑ دیں، جیسے کہ مسلمون اور مسلمینہ۔ تو مسلمون یہ مسلمن کی جمع سالم ہے، مسلمن جمع مذکر ہے نا۔ اب اس مسلم دیکھو، مسلم پورا میم سین لام میم، مسلمون میں جوں کا توں سلامت ہے نا، وزن سلامت ہے۔ اب اس کے آخر میں جمع سالم بنانے کے لیے واو نون جوڑ دیا گیا حالت رفع میں، اور مسلمینہ حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل کسرہ اور نون مفتوح جوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جمع مؤنث آست، اور دوسری قسم جمع مؤنث تھی، کہہ رہے ہیں جمع مؤنث آست، جمع مؤنث وہ ہے کہ الف با تا بآخرش پہ بند، کہ جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے کہ جس میں واحد کا وزن تو سلامت رہے گا ہی، لیکن اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے واحد کے آخر میں الف تا جوڑ دیں گے۔ کیا ہے؟ الف با تا، الف تا کے ساتھ میں بے آخرش، اس کے آخر میں اے بے آخر مفردش، اس کے مفرد کے آخر میں پیوند جوڑ دیں گے۔ چوں مسلماتن، جیسے کہ مسلماتن، تو مسلماتن یہ کس کی جمع ہے؟ مسلمتن کی۔ اور مسلمتن میں حروف اصلی آپ دیکھو کیا ہے؟ تا تو ہم نے بڑھا دی ہے وہاں پر تانیث کے لیے، اور ظاہر بات ہے جمع سالم بنائیں گے اس کی تو اس میں بھی ایک تا آئے گی، الف تا جوڑ دیں گے تو دو تا جمع جب ہو جاتی ہے تو ایک تا کو حذف کر دیتے ہیں، اس لیے مسلماتن میں مسلمتن کا پورا وزن سلامت ہے، بس تا جو ہے ایک وہ ویسے بھی زائد تھی تو اس کو حذف کر دیا، مسلماتن بن گیا۔ تو دیکھو مسلمتن میں تا تو زائد تھی، مسلم یہی اصلی تھے نا، سین لام میم، مسلم یہی مفرد کا وزن اصلی تھا۔ اب اس کی جمع بنانے کے لیے مسلماتن جب بنایا تو الف تا بڑھا دیا ہے، باقی پورا کا پورا مسلم جو کا تو موجود ہے، تو جمع سالم بھی ہے اور یہ جمع مؤنث سالم بن گئی الف تا لگا کر۔ بدا کے صاحب کتاب فرماتے ہیں تم جان لو بدا کے جمع بے اعتبار معنی بردو نو است۔ پہلے جمع بے اعتبار لفظ جمع کی قسمیں بتائی تھیں ابھی، اب فرماتے ہیں کہ جمع معنی کے اعتبار سے بھی دو قسموں پر ہے، جمع قلت و جمع کثرت، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت۔ جمع قلت کا معنی کم اور کثرت کا معنی زیادہ، تو جمع قلت اس جمع کو کہتے ہیں صاحب نوح میر کے نزدیک کہ جس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہو، اور جمع کثرت اس کو کہیں گے کہ جس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی افراد ہوں سب پر ہو۔ تو صاحب نوح میر کے نزدیک 3 سے لے کے 9 تک اگر اطلاق ہو رہا ہے بے اعتبار وضع، واضح نے وضع کیا ہے اس کو 3 سے لے کے 9 تک پر بولنے کے لیے تو اس کو جمع قلت کہیں گے، اور اگر واضح نے وضع اس کو کیا ہے اسے اس طور سے کہ اس کا اطلاق 10 سے لے کر زیادہ افراد پر ہو تو اس کو جمع کثرت کہیں گے۔ جبکہ شرح ابن عقیل میں یہ کہا گیا ہے کہ جمع قلت وہ ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہو، اور ان کے نزدیک جمع کثرت وہ ہے جس کا اطلاق 11 یعنی 10 کے بعد سے لے کر جتنے افراد پر بھی ہو۔ بہرحال جمع قلت جمع کثرت تو سمجھ میں آ گئی، تو بے اعتبار وضع ہے یہ، لیکن استعمال کے اعتبار سے کبھی قلت کی جگہ
कसरत जमा कसरत का भी इस्तेमाल हो जाता है, जमा कसरत की जगह जमा क़िल्लत का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बेएतबार वज़ा है कि वाज़े ने वज़ा तो इस जमा क़िल्लत को इतने अफराद के लिए किया है, जमा कसरत को इतने अफराद के लिए किया है, लेकिन इस्तेमाल में एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाते हैं। फरमाते हैं बिदा के जमा बेएतबार माना बर्दो नवाज, आप जान लो कि जमा माना के एतबार से दो किस्म पर है, एक जमा क़िल्लत और एक जमा कसरत। जमा क़िल्लत आंस्त के बर कम अज दह इतलाक़ कुनंद, जमा क़िल्लत वो है कि जिसका इतलाक़ 10 से कम पर हो, यानी 3 से लेकर 9 तक हो। वह आरा चहार बिना अस्त, साहिब किताब फरमाते हैं कि जमा क़िल्लत के 4 औज़ान हैं। बिना का मतलब वज़न, इसके 4 वज़न हैं जमा क़िल्लत के। अब इन 4 वज़नों में से किसी वज़न पर कोई आप जमा देखें तो आप समझ लेना कि ये जमा क़िल्लत है। एक वज़न अफ़उल, जैसे कि अकलुब, अकलुब ये कल्बुन की जमा है, ये भी जमा क़िल्लत का वज़न है। एक इसका वज़न है अफ़आलुन, चूँ अक़वालुन, जैसे कि अक़वालुन ये कौल की जमा है। एक अफ़इला वज़न है इसका, जैसे कि आविना, ये अवान की जमा है। अवान का माना बीच उम्र का, ना ज़्यादा बच्चा हो ना ज़्यादा बूढ़ा हो, अवान। तो आविना अफ़इला के वज़न, तो अफ़इला इसका एक वज़न हुआ, 3 वज़न हो गए। और एक वज़न है फ़िअलतुन, जैसे कि ग़िलमतुन, ये ग़िलमतुन ये ग़ुलाम की जमा है। ये चारों वज़न जो हैं जमा क़िल्लत के हैं। इन चारों वज़नों में से किसी वज़न पर अगर आप कहीं पर जमा देखें तो आप फ़ौरन कह दें कि ये जमा क़िल्लत है। ये 4 वज़न हुए और ये तो बिला क़ैद है। और 2 वज़न और भी हैं जमा क़िल्लत के जो कि एक क़ैद के साथ हैं, वो ये कि व 2 जमा तस्हीह बे अलिफ व लाम, यानी जमा सालिम, चाहे वो जमा सालिम मुज़क्कर हो या जमा सालिम मुन्नस हो, वो भी जमा क़िल्लत के 2 औज़ान हैं। लेकिन इसमें एक क़ैद ये है बे अलिफ व लाम, यानी अलिफ लाम के साथ ना हो, अलिफ लाम के बग़ैर हो। क्योंकि अगर अलिफ लाम उन पर आ जाए तो वो तो इस्तिक़राक़ के लिए हो जाएंगे, तो वो तो कसरत का वज़न बन जाएंगे। लेकिन अगर अलिफ लाम नहीं है तो जमा सालिम, और चाहे वो जमा मुज़क्कर सालिम हो चाहे जमा मुन्नस सालिम हो, बग़ैर अलिफ लाम के वो भी दोनों जमा क़िल्लत के औज़ान हैं। और बग़ैर अलिफ लाम के उनका इतलाक़ भी 10 से कम पर होगा, जैसे कि मुस्लिमूना और मुस्लिमातुन, है ना। व जमा कसरत आंस्त, तो ये कुल 6 वज़न हुए जमा क़िल्लत के, 4 वो वज़न और दो वज़न वो जो कि क़ैद के साथ हैं, यानी बग़ैर अलिफ लाम के हों। अब इन 6 औज़ान के अलावा जितने भी औज़ान होंगे वो सब के सब जमा कसरत के औज़ान होंगे। इसलिए आप ये 6 औज़ान को याद कर लेना, और इन 6 औज़ान के अलावा कहीं पर भी कोई वज़न पाया जाए तो फ़ौरन कह देना कि ये जमा कसरत है। फरमाते व जमा कसरत आंस्त, जमा कसरत वो है कि बर वह। तो साहिब किताब जमा कसरत के बारे में बता रहे हैं। फरमाते हैं व जमा कसरत आंस्त, जमा कसरत वो है कि बरदह व बेशतर अजदह इतलाक़ कुनंद, कि जमा कसरत वो जमा कहलाती है जिसका इतलाक़ 10 पर या 10 से ज़्यादा पर करते हैं, यानी 10 या 10 से ज़्यादा पर इतलाक़ जिसका करें वो जमा कसरत है। इसका मतलब जमा क़िल्लत 9 तक होती है। ये बेएतबार वज़ा है, याद रखना, वरना तो इस्तेमाल के एतबार से क़िल्लत की जगह कसरत का इस्तेमाल कर लेते हैं, कसरत की जगह क़िल्लत का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। जैसे कि असहाब है, अफ़आल के वज़न पर है ना, जमा क़िल्लत का वज़न है। लेकिन जब हम असहाब बोलते हैं तो ऐसी सूरत में उसका इतलाक़ वाला आलिही व असहाबिही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर, उनके असहाब पर, तो ये थोड़ी है कि 9 सहाबा पर ही दुरूद भेजते हैं, 9 से ज़्यादा पर भी दुरूद भेजते हैं, सारे सहाबा पर दुरूद भेजते हैं। तो ये जो दुरूद भेजते हैं, तो यहाँ पर असहाब ये जमा क़िल्लत है, लेकिन बहुत सारे सहाबा पर इतलाक़ हो रहा है। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर वज़ा के एतबार से तो जमा क़िल्लत और जमा कसरत की ये तायीन की गई है कि वज़ा के एतबार से जमा क़िल्लत का इतलाक़ 9 तक होता है या 10 तक होता है बाज़ के नज़दीक, और जमा कसरत का इतलाक़ 10 या 10 से ज़्यादा पर होता है। तो ये बेएतबार वज़ा है, बेएतबार इस्तेमाल इसका उल्टा भी हो जाता है। फरमाते जमा कसरत आंस्त के बरदह व बेशतर अजदह इतलाक़ कुनंद, जमा कसरत वो होती है जिसका इतलाक़ 10 पर या 10 से ज़्यादा पर करते हैं। वह अबनिया और जमा कसरत के औज़ान, अबनिया बिना की जमा औज़ान,
اور اس کے اوزان یعنی جمع کثرت کے اوزان ہر چے غیر ازی شش بنا است، ان 6 اوزان کے علاوہ ہر وزن جمع کثرت کا ہے۔ یعنی جو 6 اوزان ذکر کر دیے صاحب کتاب نے جمع قلت کے، یعنی 4 بلا قید اور 2 قید کے ساتھ، تو جو 6 اوزان جمع قلت کے ذکر کیے ہیں صاحب کتاب نے، ان 6 اوزان کے علاوہ جتنے بھی وزن ملیں، جتنے بھی وزن پر ملے ان کے علاوہ وہ سب کے سب جمع کثرت ہوں گے۔